بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جنوبی ایشیا کا خطہ ہمیشہ سے خاصی اہمیت کا حامل رہا ہے، آج بھی اور ماضی میں بھی، اور اس کی تاریخ بھی خاصی اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں پر مختلف خاندان حکومت کرتے رہے۔ اگر ہم کرنالوجیکل آرڈر میں دیکھیں تو 1206 سے لے کر 1526 تک 5 مختلف خاندان یہاں پر حکمران رہے۔ ان میں خاندان غلامہ، خلجی، تغلق، سادات اور لودھی، اور پھر چھٹے خاندان کے طور پر مغل یہاں پر ایک طویل عرصہ حکمران رہے۔ اور اگر مغلوں کی بات کریں تو اکبر خاصا اہم حکمران تھا، جس کو اگنور کیے بغیر مغلوں کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ تو آج ہم تاریخ پر بات کریں گے، اس خطے پر بات کریں گے، یہاں پر حکمران مختلف خاندانوں پر بات کریں گے۔ جو اسپیشل فوکس ہے وہ اکبر کی ریلیجس پالیسی، اس کی راجپوت پالیسی، اس کی گورننس اور اس کا نان مسلمز کے حوالے سے ایٹیٹیوڈ اور پالیسیز ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ مصروف گفتگو ہوں گے پروفیسر سید قمر عباس صاحب۔ قمر عباس صاحب کے تعارف کے کئی حوالے ہیں، لیکن سب سے معتبر حوالہ ان کا بطور استاد ہونا ہے۔ وہ تقریباً 4 دہائیوں سے زائد عرصہ اسی ڈپارٹمنٹ یعنی کہ شعبہ تاریخ پنجاب یونیورسٹی میں بطور استاد ذمہ داریاں نبھاتے رہے، اس ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین رہے، اور جو میڈیول ہسٹری کا شعبہ ہے، خاص طور پہ جو مغلوں کی تاریخ ہے، اس میں انہیں کمانڈ حاصل ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم مختلف خاندانوں کو بالعموم اور اکبر کی مذہبی پالیسی، اس کے دین الہی پر بالخصوص بات کریں گے۔ تو سر آج ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اکبر کی ریلیجس پالیسی کیا تھی، اس کے نان مسلمس کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، اور اس کی گورننس کا کانسیپٹ کیا تھا۔ ان 3 سوالوں پر آج آپ ہمیں گائیڈ کیجیے۔ اصل میں آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ اکبر نے ایک نیا مذہب دین الہی کے نام سے جاری کیا تھا۔ اب یہ جو دین الہی ہے، یہ جو اکبر کے ہم عصر ماخذ ہیں، جن میں اس کے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ درباری مورخ بھی تھے، اور کچھ جن کا تعلق دربار سے نہیں تھا۔ تو ان میں منتخب التواریخ مولا عبد القادر بدایونی کی بہت مشہور ہے، خاص طور پہ اس کی جو جلد دوم ہے، جس میں اس نے بہت بڑا کام کیا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں مذہب اور ریاست کے تعلقات پر۔ اسی میں ذکر اکبر کی مذہبی پالیسی کا ہے، بلکہ اکبر پر تنقید بھی کی اس نے۔ اب یہ جو دین الہی ہے، یہ ملا عبد القادر بدایونی یا اکبر کے کسی بھی ہم عصر نے، اور حتیٰ کہ جہانگیر کے دور کی جو تاریخ نویسی ہے، سرکاری ماخذ اور غیر سرکاری ماخذ، ان میں بھی یہ اصطلاح استعمال نہیں ہوئی دین الہی۔ یہ پہلی دفعہ شاہ جہان کے تقریباً آخری دور کے قریب اس کے جو بڑے صاحبزادے تھے دارا شکوہ، ان کا تو اپنا تعلق یا دلچسپی تصوف میں تھی، جس میں ان کی 10 سے 11 کتب بھی ہیں۔ ان کے ایک ساتھی تھے محسن فانی، یہ جو مشہور بیانیہ ہے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ایک ہندوستان کے مذاہب کی تاریخ لکھ لیں، جس کو آپ سمجھ لیں انسائکلوپیڈیا۔ تو انہوں نے فرسٹ ٹائم، جس کو آپ کہتے ہیں نا، یہ ٹرم کوائن کی ہے۔ سو دین الہی کی اصطلاح محسن فانی کی دبستان مذاہب سے پہلے استعمال ہوئی۔ میں نے اس لیے تھوڑا سا اس میں ریزرویشن شو کی تھی کہ اس وقت ایک سنجیدہ بحث ہے کہ آیا دبستان مذاہب کا مصنف محسن فانی ہی تھا یا نہیں تھا، اس ہم بحث میں نہیں جاتے۔ تو ایک میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک جو تاریخ میں غلطی ہے، یا ارادی یا غیر ارادی طور پر، وہ میں اس پہ رائے محفوظ رکھتا ہوں، یہ انہوں نے استعمال کیا۔ اب جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ آخر اکبر پر کہ کیوں الزام عائد کیا گیا کہ اس نے ایک نیا مذہب جاری کیا تھا، اس کی میں ایک مختصر آپ کو پس منظر بیان کر دیتا ہوں، اور وہ اس طرح سے ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ برصغیر میں جو پہلی
हुकूमत है तुर्कों की, जिसको बाद में मुस्लिम रूल भी कहा गया, ये भी एक फैलेसी है। ये जो है ब्रिटिश जो कमीशन हिस्टोरियंस थे उन्होंने इसको किया, और जॉन मिल जो है उसका ख़ास तौर पे, एनीवे उसको मैं अब नहीं टच करता। अब 1206 से आप देखेंगे 1290, इसको कहते हैं अर्ली टर्किश एम्पायर। इसमें जो हुक्मरान थे उसमें ऐबक को कहा जाता है वो बानी था, लेकिन हकीकी बानी कहते हैं शमसुद्दीन अल्तमश थे। अल्तमश ने एक बालादस्त ग्रोह खुद से बनाया, जिनको बाद में इस्तेलाह इस्तेमाल हुई उमराए चहलगान और चहलगानी ग्रुप ऑफ 40। उसमें उसने दो, मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत मनफी उससे गलतियाँ सरजद हुई। एक तो उसने पैदाइशी बर्तरी का तस्वुर दिया कि अल्बरी ट्रक्स जो हैं ये एक खालिस नस्ल है और सबसे बरतर है, सो आला उहदे जितने हैं वो इन्हीं का हक बनता है। और दूसरा उसने ये किया कि इक़्तिदार सिस्टम, यानी जिसको फ्यूडलिज़म कह ले या जागीरदारी निज़ाम, कि जो इलाके फ़तह किए गए थे उनमें जो ज़रख़ेज़ ज़मीनें थीं वो उसने अल्बरी ट्रक्स में तकसीम कर दी। अब यहाँ से इब्तदा होती है एक बालादस्त ग्रोह की, जिसको ग्रामशी हेजेमनी की टर्म इस्तेमाल करता है। अब उसके नताइज आप देखते हैं कि अल्तमश की डेथ जो है वो है 1236 में। 1236 से 1266 तक ये हुक्मरान जो रहे वो शमसुद्दीन अल्तमश की औलाद थी, और उनमें शायद एक आध केस हो सकता है उनमें किसी की भी उसके अलावा तबई मौत नहीं हुई, सबको कत्ल किया गया। और किन्होंने किया? अल्बरी तुर्क्स ने, या टर्क्स जिसको आप कहते हैं। उसमें पहला केस है कि जिसने इनकी बालादस्ती के ख़िलाफ़ इक़दाम उठाया वो रज़िया सुल्तान थी, जिसको बाद में टेक्स्ट बुक्स में रज़िया सुल्ताना के नाम से लिखा गया। अब रज़िया सुल्तान ने ये देखा कि ये जो बालादस्त गिरोह है इसकी बालादस्ती को कम करना चाहिए, तो उसने क्या किया कि गैर मुल्की मुसलमान, जिसमें याकूत का बहुत ज़िक्र आता है, ये हबशा से कहते हैं, जो इथोपिया आजकल इलाका है उससे उसका ताल्लुक़ था। फिर जो कॉमन टर्क्स थे जो जिनका अफ़गानिस्तान से सिर्फ ताल्लुक़ था, उनको उसने आला उहदे देने शुरू किए। उसके ख़िलाफ़ रिवोल्ट हो गई और वो उसको कत्ल कर दिया गया। फिर नासिरुद्दीन महमूद हैं, उनका 20 साल का दौर है जिसमें यही उमराए चहलगान हुक्मरानी कर रहे थे, जिसको कहते हैं कि देवर दी डिफेक्टो रूलर्स। और नासिरुद्दीन महमूद एक बेबस सा हुक्मरान था। अब 20 साल करने के बाद भी आखिरकार उसी के वज़ीर ने, जिसका नाम ग़ियासुद्दीन बलबन था, उसने जहर दिलवाया और उसका इंतकाल हो गया। तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो बालादस्ती चल रही थी, इसको आप एक टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगुलरिज़म। अब सिंगुलरिज़म जो है ये इस्ताराई जो है ये ख़ुद गर्ज़ी का और अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के फ़रोग़ का होता है सिंगुलरिज़म, जहाँ भी होगा सोसाइटी में। तो खैर, अब बलबन ने जब खुद हुक्मरान हुआ तो उसने एक अच्छा इक़दाम ये उठाया कि उसने सबसे पहले उमराए चहलगानी की बालादस्ती कमज़ोर किया। और कमज़ोर करने का तरीका यही था कि उस वक्त तक वज़ीर जो था वो सबसे ताकतवर होता था, जो कि फ़ौजी अमूर, माशी अमूर का मरकज़ी वज़ीर होता था। तो उसने जो 20 साल हुकूमत की, उसमें एक तो वज़ीर के इख्तियारात महदूद किए, और दूसरा मुस्बत काम उससे ये हो गया कि उसने वज़ीर के ऑफ़िस से दिफा का महकमा अलग कर दिया और दीवान आरिस के नाम से उसने एक महकमा, उसमें आप देखेंगे कि उसका फिर जो मुस्बत में इसलिए कह रहा था कि मंगोलों के जो लगातार हमले हुए, जिसमें एक हमले में उसका बेटा शहज़ादा मोहम्मद भी मारा गया, अमीर खुसरो कैद हुए, बल्कि उनके यहाँ काफ़ी अर्सा वो कैद में रहे मंगोलों की, वो कामयाब मंगोल नहीं हुए। अब
1290 میں جب ان کا خاتمہ ہوا تو خلجی اقتدار میں آئے. اب خلجیوں کا جو دور ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک طرح سے بغاوت تھی البری ترکوں کے خلاف، عام ترکوں کی اور جو ہندوستانی مسلمان تھے. اب یہ اس میں مختصراً یہ بتاتا ہوں کہ اس میں اب آتے ہیں جلال الدین خلجی تو خیر اس کے بانی تھے. علاؤالدین خلجی، علاؤالدین خلجی نے بھی جو رضیہ سلطان نے اقدام اٹھایا تھا اس نے بھی اس کے قریب فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ بالادست گروہ جو ہے یہ رول آف لا کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے، تو پہلے اس رکاوٹ کو دور کرنا چاہیے. اس کے لیے اس نے جو اقدامات اٹھائے اس میں پہلا اقدام تو یہ تھا کہ اس نے جاگیرداری نظام جو تھا اس کو ختم کر دیا. تمام زمینیں جو جس میں وراثت کا حق بھی تھا اس نے سب واپس لیا. اس کے بعد اس نے انتظامی اصلاحات کے ذریعے بالادست گروہ کے اختیارات کو محدود کر دیا. اور تیسرا جو کام اس نے یہ کیا کہ اس نے بالادست کوئی بھی گروہ ہو، چاہے وہ مذہبی ہو، سیاسی ہو یا فوجی ہو، اس کو اس نے اپنے قریب نہیں آنے دیا. اس نے کہا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے. اب اس میں ایک آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ علاؤالدین خلجی نے یہ اقدامات کیے، اس نے ایک بالادستی کو ختم کیا، اصل میں بحثیت حکمران کے وہ آئینی تھی یا غیر آئینی یہ ایک الگ سے بحث ہے، لیکن اس وقت وہ حکمران تھا. بحثیت حکمران کے ہر سلطان کے نام سے کوئی حکومت کرے، بادشاہ کے نام سے کرے، اس کے 3 حقوق ہوتے تھے، یعنی اسی کو صرف حق تھا. اس کو پہلا حق تھا کہ وہ چیف ایگزیکٹو تھا. چیف ایگزیکٹو ہونے کی حیثیت سے تمام تقرریاں وہ کر سکتا تھا، صرف وہ کر سکتا تھا. ان کی ترقی، ان کی ٹرانسفر، ان کی تنزلی، یہ اس کا اختیار. دوسرا اس کا اختیار تھا کہ وہ چیف لیجسلیٹر تھا. قانون بنانا، اس کو تبدیل کرنا، اس کو منسوخ کرنا، یہ تمام اختیار سلطان یا سربراہ کا تھا. تیسرا وہ ہوتا تھا کہ وہ افواج کا سربراہ ہوتا تھا. اب یہ آپ دیکھ لیں گے کہ جہاں کمزور آپ کو حکمران دکھائی دیں گے یہ تینوں اختیارات انہوں نے استعمال نہیں کیے. علاؤالدین نے یہ تینوں استعمال. اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے میں نے اس کے آپ سے جاگیرداری نظام ختم کیا. انتظامی اصلاحات کے تحت اس نے کہا کہ جو گھوڑے پر سواری ہے یہ فوج کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اسلحہ جو ہے اس کو لے کے چلنا یہ صرف فوج تک محدود ہے اور کوئی نہیں چل سکتا. ایک دوسرے شادیاں میری جاز کے بغیر نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے گھروں میں میری جاز کے بغیر، یہ اس نے ان کو بے اثر کر دیا. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جس کو کہتے ہیں انپریسیڈنٹڈ ایکسپینشنزم، دکن تک چلا. اچھا، اس کے بعد اس نے فوجی اصلاحات کے جو ریجمنٹیشن کا تصور ہے یہ سارا ڈائریکٹ ملٹری کا تصور، پھر اسٹیٹ پیڈ آرمی کا تصور اس نے دیا کہ بجائے کہ زمینیں جاگیریں ان کو دی جائیں وہ ریاست ان کو تنخواہ دے گی. پھر وہ آیا معاشی اصلاحات پر، پھر آپ دیکھیں وہ کتنی اصلاحات، اور برٹش دور تک علاؤالدین ریلیونٹ رہا. یہ ہوتی ہے جب آپ اختیارات استعمال کرتے ہیں تو وہ ڈیولپمنٹ کو کہا جا سکتا ہے وہ آرگینک ہوتی ہے، جو آگے پھیلتی ہے، اس میں پھیلاؤ ہوتا ہے. اب شیر شاہ سوری بہت اچھا منتظم تھا، اس پہ ایک تنقید یہ کی جاتی ہے کہ اس نے تو سارا تصور ہی علاؤالدین سے لیا تھا. پھر شیر شاہ سوری کے بعد اکبر ہے تو اکبر کے دور میں کہا جاتا ہے کہ اکبر کا پیش رو شیر شاہ سوری سے اس نے یعنی یہ تصور لیا ہے. تو یہ یعنی چلتا. اب یہاں پر ایک میں صرف بات کر کے ختم پھر آگے جا رہا ہوں کہ ضیاء الدین برقی جو ہے اس نے علاؤالدین پہ لکھا، اگرچہ وہ اس کے واقعات جو ہیں اس نے اپنے چچا علاء الملک سے سنے تھے بقول بدنی کے، لیکن بہرحال وہ ایک ماخذ ہے اس کا. اب وہ کہتا ہے کہ علاؤالدین ایک نیا مذہب جاری کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے چچا علاء الملک کی مداخلت کی وجہ سے اس نے ایسا اقدام نہیں کیا. یہ الزام ہے. پھر تنقید ہے کہ وہ علماء کی عزت نہیں کرتا تھا، وہ یہ نہیں کرتا. تو
जो अच्छा मुंतज़िम था फिर उस पर तनकीद आप देखेगा थ्रू आउट एक ही तरह से हुई है। अब आप आ जाए उसके बाद पावर ऑफ ट्रांसफ़र पावर होती है तुगलक को। गियासुद्दीन तुगलक उसके बानी थे, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये इसने प्लूरलिज्म को डेवलप करने की कोशिश की। अलाउद्दीन पर तो इल्ज़ाम था कि उसने वो जो उलमा थे उनको एक तरफ कर दिया, उनको कहा मेरे मामलात में मुदाखलत ना करें। वो तो मोहम्मद बिन तुगलक तो इस हद तक गया कि उसने क्या किया कि जो गैर मुस्लिम थे जिस पर बर्नी उसका हम असर है, बल्कि उसका 14 साल तक कहते मैं नदीम ख़ास था, स्पेशल फ्रेंड। उसने गैर मुस्लिम में से गवर्नर बनाए, उसने आला ओहदे दिए उनको। ये नहीं है कि वो सिर्फ गैर मुस्लिम थे या एक ख़ास कास्ट से ताल्लुक़ रखते थे, वो उस वक्त मेरा ख्याल है अहलियत थी उनमें, उसने उनको रखा। और एक लंबी फहरिस्त बर्नी ने दी है, उसमें देखिएगा कोई माली का बेटा है, कोई हजाम का बेटा है, कोई तवाइफ का बेटा है, वो कुछ मतलब ये उसकी तनकीद है। जागीरदारी उसने भी ख़त्म कर दी। और इस तरह से जब इक़दाम किए वो अच्छा, अब इन सारे हुक्मरानों में ये सलातीन दिल्ली के तकरीबन 34 हुक्मरान बनते हैं जो 1206 से 1526 तक है। शायद मोहम्मद बिन तुगलक इनमें सबसे ज़्यादा मजहबी और जिसको कहते हैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था। तहज्जुद वो पढ़ता था, हाफ़िज़ कुरान था, उसको खुदाया जो हनफी फ़िक़्ह की एक मुस्तनद किताब है वो उसको ज़बानी याद थी। अच्छा, अब उस पर भी तनकीद यही है कि उसने ये किया, उसने वो किया। तो ये वो भी एक है कि वो यानी इजारादार गिरोह को जब उसने ख़त्म करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ। अब मैं इसको सिर्फ ख़त्म कर रहा हूँ, फिर आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ। 1398 में ज़रा जहन में रखिएगा अमीर तैमूर का हमला है। अब उसके बाद छोटा सा एक पीरियड है सादात ख़ानदान, फिर लोधी आ जाते हैं। 1526 में बाबर ने मुग़ल सल्तनत की बुनियाद। अब बाबर का आप देखिएगा केस, आपने मेरे से बेहतर जानते हैं आप कि बाबर के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत अच्छा मुंतज़िम था, लेकिन मसला ये था कि उसको सिर्फ 4 साल मिले, तो 4 साल में वो साबित नहीं कर पाया। असल में बाबर का केस ये नहीं है। बाबर बहुत अच्छा मिलिट्री कमांडर था और हो सकता है महबूब हसन साहब का जो काम है इस पर बाबर पर, उसमें जो उन्होंने वाक़या देखे उसमें लगता है कि उसमें ये सलाहियतें भी मौजूद थी। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि वो 4 साल में क्यों नहीं कर पाया। और जो उसके बेटे हुमायूं के बाद या दरमियान में आ रहा है शेरशाह सूरी, उसने 5 साल में सब कुछ कर दिया। उसमें है कि बाबर ने जब आप उसके एक जो सवाल का जहन में नहीं आ रहा मुतबादल कि जो उसका ज़िल्लत का दौर है जिसको कहते हैं बाबर्स वॉन्डरिंग, कि जिस वक्त उसके पास कोई ज़मीन कोई कुछ नहीं थी, वो बेताज बादशाह था, ज़मीन विदाउट लैंड। अब बाबर ने 1504 में काबुल फतह किया। काबुल फतह करने के साथ ही वो ऐलान करना चाहता था अपनी बादशाह। अब दिलचस्प बात यह है कि जो उसके वॉर लॉर्ड्स थे, जो टर्क्स थे, उन्होंने उसको ऐसा करने नहीं दिया। उसने फिर ये फैसला 4 साल बाद किया, वो है 1508 में। ये हुमायूं की पैदाइश का साल भी है भाई दीदी। अब ये अच्छा, अब थ्रू आउट बाबर जो है उनके इन्फ्लुएंस में है। और दूसरा जो उनका एक आप समझ सकते हैं प्रेजेंटेशन है, पानीपत 1526-1527 में कनवा या कनवा, ये जो जंग है इसमें उसकी कहते फ़ौज ने जंग लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमें घर वाले याद आते हैं, हम बहुत अच्छे से घर से दूर निकले हैं। ये आज उसमें आप कोई मौरख लिखता है कि वो फ़ौज की तादाद जो कि राना सांगा की तकरीबन 2 लाख थी, तकरीबन सारा हिंदुस्तान मुतहद था उसके ख़िलाफ़, वो डर गए। अब मसला उनका ये था कि बाबर की पूरी जंग, उसकी जंगी सलाहियतें तुर्कों की मरहून मिन्नत थी, और उन्होंने जो वॉर लॉर्ड्स थे उन्होंने एक तरह की उससे कहा कि हम आपका साथ ही दे सकते। उस वक्त बाबर का जो ख़ताब है नाम, उसको अगर आप एक दफ़ा और विज़िट कीजिएगा, वो सिपाहियों के नाम है, वो मिलिट्री कमांडर्स के नाम नहीं है। उसने क्या किया, क्योंकि उसमें एक बसीरत, सियासी बसीरत तो थी, उसने उनको एक्सप्लॉइट किया, वो जंग जीत गया, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी तक कोई बहुत काबिल ज़िक्र इस्लाहात नहीं कर पाया। अब हुमायूं का केस देखिए। हुमायूं
1530 میں حکمران ہوا اور 40 میں اس کو شکست ہو گئی اور وہ یہاں سے چلا گیا عراق۔ اب کہا کیا جاتا ہے، آپ کی تاریخ بڑی پڑی ہے، یہ اصل میں ایک تو کلونیل مطلب لیگیسی ہے، جو رائٹنگس ہیں کہ جی وہ افیون کھاتا تھا، وہ شراب پیتا تھا، وہ اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں میری میکنگ اور مطلب اس میں گزر کرتا تھا، وہ اس میں قوت ارادی کی کمی تھی۔ اب یہ تاریخ اس طرح سے نہیں ہوتی، میری خواہش سے یا آپ کی خواہش سے نہیں چلتی، اس کی اپنی ایک جدلیات ہے، آپ اس کو اگر دیکھیں گے تو وہ پھر اب ہمایوں کا کیس کیا ہے کہ آپ ایک لسٹ بنا لیں کہ ہمایوں کے خلاف جو ریوولٹس ہیں اس میں 80% سے زیادہ اس کے خاندان اور ٹرکس نے کی اس کے خلاف۔ اچھا اب وہ سارا کیس میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن میں جو تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے یہ جانتا ہوں کہ ہمایوں کا جو ملٹری کیریئر ہے جہاں وہ سامنے آتا ہے طالب علموں کے، پانی پت ہے 1526 کے بعد جب وہ حکمران خود بن گیا تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کا جو حکمرانی ہے 30 سے لے کے، اتفاق سے مجھے ڈیٹ یاد ہے، 30 سے لے کے آپ دیکھیے گا جون 1539 تک اس کو کوئی شکست نہیں۔ ایک ونگ کا انچارج تھا، یہ 2 ونگرز وار اسٹریٹجی ہوتی تھی بابر کی یا مغلس کی، ہمیشہ اس میں پانی پت میں بھی ایک ونگ کا کمانڈر تھا، اور رانا سانگا کے خلاف کنواہ جب ہوئی 2 لاکھ کے پھر وہ ایک ونگ کا کمانڈر تھا، اور اس لیے رانا سانگا نے پہلا اٹیک جو ہے ہمایوں والے ونگ پہ لانچ کیا تھا کہ تاکہ اس کو شکست دینا آسان نہیں، لیکن اس کی بہت تعریف کی گئی۔ 30 میں خود حکمران ہو گیا، 30 سے جون 39 تک 1539 تک اس کی کم از کم 5 سے 6 مہمات ہیں، جس میں سب سے بڑی مہم اس کی ہے اگینسٹ بہادر شاہ والی گجرات اور مالی، اس کو شکست فرسٹ اٹیمپٹ میں شکست دی۔ اب جب شکست دے دی تو ہمایوں کے خلاف آپ اس کے ساتھ ساتھ پیرل دیکھیے گا متوازی، اس کے خاندان کے، اس کے کزنز، یہ وہ اس کے بہنوئی، یہ سارے جو ہیں یہ وار لارڈس سے پرانے، اور یہ سارے ٹرکس سے، اس کے خلاف پھر بغاوتیں ہو رہی ہیں، اس کے بھائی بھی بغاوتیں کر رہے ہیں۔ تو پہلی جنگ شیر شاہ سے اس کی ہوتی ہے جون 1539 میں، جس میں اس کو شکست ہوئی۔ دوسری جنگ اس کی ہوتی ہے مئی 1540 میں، تو یہ ٹوٹل 11 مہینے بنتے ہیں جس میں اس کو 2 شکستیں۔ تو وہ آپ کی جو پہلے آ رہی ہے نا، وہ افیون کھاتا تھا، وہ غیر ذمہ دار تھا، وہ یہ کرتا تھا، وہ اب میں اس میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمایوں کی ناکامیاں ہیں اس میں اہم رول اس کے خاندان اور اس کے باپ کے ساتھ آنے والے جو ازبک ملٹری کمانڈرز تھے، یہ ان کا رول اس میں ہے۔ اب آپ نے جو آپ کا سوال تھا، میں معذرت چاہتا تھا، میں اس کو لمبا کیا، لیکن اب دیکھیے گا اس کو۔ اچھا اب اکبر کا کیس کیا ہے؟ اکبر کو کیا مصیبت پڑی تھی کہ وہ ایک مذہب جاری کرے؟ بدایونی جو اس کا مدرس ہے، سب سے بڑا بنا، وہ لکھتا ہے کہ یہ بچپن سے مسجد میں نماز پڑھتا تھا، بلکہ اس سے پہلے مسجد میں جھاڑو بھی لگاتا تھا، اس کی صفائی کرتا، یعنی مراد ہے کہ ایک متقی پرہیزگار وہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ پھر یہ تبدیل ہو۔ اب اکبر حکمران ہوتا ہے 1556، تقریباً 14 سال کے قریب اس کی عمر بنتی۔ اب کیا ہوا کہ جو ہمایوں کا سب سے جو ٹرسٹڈ ملٹری کمانڈر کم ایڈمنسٹریٹر تھا، وہ تھا بیرم خان، اس لیے اس کو اس کا تعلیق مقرر کیا۔ اس نے اکبر نے احترام کرتے ہوئے، یا بیرم خان نے خود ہی کہا کہ میں تمہارا وزیر ہوں، وہ وزیر بن گئے۔ 1556 سے 1560 4 سال کا جو اکبر کا دور ہے، یہ بلبن، غیاث الدین بلبن کی طرح بیرم خان جو ہے یہ لامحدود اختیارات کا، وہ جو میں کہہ رہا تھا بادشاہ کے 3 اختیارات وہ وزیر استعمال کرتا، بلکہ میجر سارا کچھ ہی اس نے کیا۔ تو جب یہ شکایتیں اکبر تک آئیں، اچھا اب یہ بھی ایک طرح کا
سنگولرزم. یہ جو بالادست گروہ بنا اب اس کا لیڈر جو تھا وہ بیرم خان. تو بیرم خان کو اس نے جب برطرف کیا اس نے بغاوت کر دی, خیر وہ فروغ ہو گئی, پھر اس کو معافی کر دیا, پھر اس کی بیوہ سے خود شادی بھی کی, اس کے پھر بیٹے کی پرورش عبدالرحیم خان خانہ کی اس نے کی. اب اس کے بعد 1560 کے بعد اکبر چلا گیا حرم کی خواتین کے زیر اثر, جس کو برٹش کمیشن اسٹوریز نے پیٹی کوٹ گورنمنٹ کا کہا ٹرم استعمال کی ہوئی ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کی سب سے جو اس وقت بالادست خاتون جس کے پاس بہت اختیارات تھے, اور اکبر کی وہ فاسٹر مدر تھی مہامنگا, اس کے بیٹے ودم خان نے اکبر پر قاتلانہ حملہ کیا, اس کو قتل کرنے کی کوشش کی. لیکن اکبر کہتے ہیں کہ جیسے اور اس کے یہ اس نے ابوالفضل نے بھی لکھا ہوا ہے اور یہ ابوالبدن بیگم نے بھی شاید حوالہ ہے کہ اکبر کافی یعنی مشقت کرنے والا تھا, اور وہ ویل بلڈ کہتے ہیں پہلوانی کا بھی اس کو شوق. لیکن خیر وہ ہوا کہ اس نے پھر ودم خان کو قتل کر دیا. پھر وہ پریشان ہوا کہ میں جس پر اعتماد کرتا ہوں وہ میری ہی جان کو آتا ہے, اب اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. پھر اس نے وہی طریقہ اپنایا جو اس سے قبل شیر شاہ یا علاؤدین استعمال کر چکے. اس نے کیا کیا, اس نے پھر کہتے ہیں کہ اس کا ڈیسیژن یہ تھا کہ ہی ڈیسائیڈڈ ٹو امپوز سینٹرلزم, اور ہی ڈیسائیڈڈ ٹو امپوز ہز پرسنل رول ان ٹو اے سسٹم. ایک جو نظام ہے اس پہ اس کی بالادستی قائم ہو. یعنی وہی 3 اختیارات جو ہیں اس کے, یہ یعنی چیف ایگزیکٹو کے, قانون سازی کے یا ملٹری کمانڈر کے, یہ اس کے پاس ہے. اب اس نے جب اختیارات لینے کی کوشش کی تو آپ حیران ہوں گے کہ 1564 میں ہی اس پہ حملہ ہوا جس میں یہ بچ گیا, لیکن حملہ آور مارا گیا. وہاں سے اس نے یہ فیصلہ کیا. جب اس نے فیصلہ کیا تو 1564 ہی میں جو ہمایوں کے ساتھ ہو رہا تھا پیچھے, اس بکس نے بغاوت کر. اس کا نام تھا عبداللہ ازبک, اور یہ اس وقت مالوا کا گورنر تھا, اور اس نے اپنے ساتھ اور ازبکس اور دیگر لوگ ملا کے اکبر کے خلاف ووٹ کی. خیر وہ اکبر کے خلاف وہ ناکام ہو گئی بغاوت. پھر اکبر نے آپ دیکھیے گا 2 اقدام اٹھائے. 1563 میں اس نے یاترا ٹیکس جو ہے منسوخ کر دیا, جو غیر مسلموں کہ جب وہ اپنے مقامات کی زیارت یا زیارات کے لیے جاتے تھے ان سے ٹیکس لیا جاتا. 1564 میں اس نے جزیہ منسوخ کر دیا. تو 1564 جو ہے اگر یہ سال کی میجر ڈیولپمنٹس تاریخ کا طالب علم سمجھ لے تو اکبر کا جو کیس ہے اس کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ہوا. اچھا, اب کہا جاتا ہے جی جزیہ اس کا معاف کرنا جو تھا یہ الہاد کی پہلی سیڑھی تھی, یہیں سے وہ شروع ہو گیا تھا, یعنی یہ پروسیس اس کا, اور وہ جو ملحد لوگ تھے ان کے زیر اثر آ رہا تھا. یہ بہت جگہوں پہ آپ کو ملے گا, اور تقریباً بدایونی جو ہے وہ بعد میں لکھ رہا ہے, لیکن اس وقت اس نے اس پہ تنقید نہیں کی. لیکن اس میں بہت اہم آرگومنٹ ہے. آرگومنٹ یہ ہے کہ اکبر کے دور کے جو پرنسپل عالم یا جو سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے وہ تھے شیخ عبدالنبی. شیخ عبدالنبی کا اکبر اس حد تک احترام کرتا تھا کہ بدایونی نے بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ جب وہ یعنی دیوان پر بیٹھتے تھے شیخ عبدالنبی, تو ان کے پھر انہوں نے واپس جب اترنا ہوتا تھا جوتے ٹیڑھے ہوتے تھے, پھر ان کو اکبر اپنے ہاتھوں سے سیدھا کر دیتا تھا. اس حد تک احترام کرتا. دربار میں اس کے ساتھ بیٹھتے تھے. جزیہ یہ یاترا ٹیکس وغیرہ اس کے الہاد کی پہلی سیڑھی تھی. تو 1565 میں شیخ عبدالنبی کی تقرری بحثیت صدر الصدور اور قاضی القضات ہوئی جو 79 تک رہی, اور یہ اختیارات بہت کم صدور کو ملے تھے کیونکہ وہ ان کا بہت فیورٹ تھا اکبر کا, اس لیے ان کے پاس وہ لامحدود اختیارات تھے. جب وہ لامحدود اختیار, میں یہ صرف ایک حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ بعد ہوا ہے, لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہوتا ایسا تو شیخ عبدالنبی پہلے یہ ایک شرط رکھتے کہ میں یہ عہدہ ایک شرط پہ قبول کروں گا کہ جزیہ جو ایک مذہبی ٹیکس ہے
तुम ये फैसला वापस लो, कोई नहीं हुआ। 79 तक उन्होंने उस पर कोई तनकीद नहीं। अब अकबर का केस क्या बनता है, अकबर ने फैसला किया कि वो अपने अंपायर को 4 सतूनों पर खड़ा करें। अब वो 4 सतून क्या होते हैं? पहली है लीडरशिप। लीडरशिप वही है जो मैंने भी आपसे बात की कि बहैसियत सरबराह मेरे जो इख्तियार था मैं वो खुद इस्तेमाल करूँ। इसको आप कह सकते हैं कि जैसे कानून की हुक्मरानी, ये कानून है कि मैं इसको इस्तेमाल करूँ। अब उसके बाद है कि तमाम कवानीन जो होंगे उसमें तब्दीली, तरमीम, मनसूखी, ये मेरा इख्तियार है और मैं मिलिट्री कमांडर भी हूँ। ये तो होती है लीडरशिप। अब देखिएगा जिस भी बादशाह ने ये तीनों इख्तियारात अपने पास रखे उस ज़माने में इस्लाहात ज़रूर हुई। और याद दूसरी चीज़ देखिएगा, जब ये हुआ है तो उन अदवार में जागीरदारी निज़ाम और उलमा की बेजा मुदाखलत हुकूमती मामलात में कम हो, ये हो नहीं सकता। अच्छा, अब दूसरा उसने जो सतून इसमें बनाया अलायंस, इत्तेहाद। इत्तेहाद क्या होगा कि मैं चूँकि हिंदुस्तान का हुक्मरान या बादशाह हूँ, इसमें रहने वाली दूसरी अक़वाम, मज़ाहब, नस्लें, ज़ातें, उनका भी ये हक़ पहुँच है, उनको भी मतलब जो है हुकूमती मामलात में उनका हिस्सा होना चाहिए। तो क्या किया कि जैसे शेर शाह सूरी ने राजा टोडरमल को मरकज़ी वज़ीर माली अमूर बनाया था, अकबर का बल्कि आईने 10 साल जो है 1570 से 80 तक 10 साल लगे, तो फिर जाके उसका रेवेन्यू सिस्टम पूरे का पूरा जो है वो मुकम्मल हुआ। वो क्रेडिट राजा टोडरमल को जाता है। और वो आप देखिए कि यहाँ से अभी मेरा 20-25 मील से भी कम पे वाक़या है चूनिया, तो ये जो है राजा टोडरमल यहाँ का रहने वाला था। अब अच्छा, अब ये जो आपसे कह रहा था कि उसने ये फ़ैसला किया कि मुझे ना इत्तेहाद कायम करना चाहिए। फिर राजपूतों में उसकी शादियाँ हैं, फिर जो राजपूत थे वो गवर्नर्स भी थे, मिलिट्री कमांडर्स भी, फिर अहम पोस्टें जो होती हैं। तो एक सिंगुलरिज्म से असल में अकबर की जो फेज़ है, इसको आप कह सकते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम सिंगुलरिज्म टू प्लूरलिज्म, या फ्रॉम क्लोज सोसाइटी टू ओपन सोसाइटी। तो जब इसे आप देखिएगा कि जो लिटरेचर क्रिएट हुआ उस ज़माने में, आर्किटेक्चर है, यानी हर शोबे में अकबर की एक आपको नज़र आएगा कि एक तरह की। अब अलायंस जो है, अब आप देखिएगा तीसरा जो उसका बहुत अहम फैसला, तीसरा सतून, बैलेंस ऑफ पावर, कि जब तक मेरे दरबार में ताकत का तवाज़न नहीं होगा, तवाज़न से मुराद है जो एक सो कॉल्ड एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हम, नोबिलिटी, यानी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स जो है इसमें। अब आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हुमायूं जब 1555 में वापस आया ईरान से और उसने जो है जंग जीत ली, यहाँ का फिर हुक्मरान हो गया, तो उसके साथ कुल 51 मेंबर्स थे जिसको नोबिलिटी सो कॉल्ड कहते हैं। उसमें 35 तुरानी और 16 ईरानी थे। तो आपने देखा होगा कि बैलेंस ऑफ पावर है ना, ये इम्बैलेंस था, तवाज़ुन नहीं था, इसलिए उसको भुगतना पड़ा। जो मैं आपसे पूरा कह रहा हूँ थ्रू आउट उसके खिलाफ वो कह रहे हैं नहीं जी उसका बहनोई था, उसका ख्याल था मेरा भी हक। ये मसला नहीं है, ये सारे ट्रक्स हैं, उनका ख्याल है कि हम में से एक था, ये क्यों बादशाह बन गया, हम क्यों नहीं बन सकते। अच्छा, अब बैलेंस ऑफ पावर की मैं दूसरे एग्जांपल देता हूँ। अकबर का दौर है 1580। 1580 में जो अकबर की नोबिलिटी है उसमें है 48 तुरानी या टर्क्स कह लिया, 47 ईरानी और राजपूत ग्रुप अलग है जो नेटिव्स का। तो अकबर तो आप समझ लें कि उसने एक तकोन बनाई, 3 पैरेलल पावर्स बैलेंस किया और दरमियान में वो बैठ गया और वो एक तरह से बिल्कुल महफूज हो गया। तो और उसके बाद जो चौथा पिलर था उसका वो थी रवादारी, यानी दूसरों को अकोमोडेट करना, उनका एहतराम करना। तो ये सारा अब जो दीन इलाही का जो डॉक्यूमेंट महज़रनामा है, ये 1579 में साइन हुआ या शाया तो नहीं हुआ, मतलब सर्कुलेट। अब इसकी वजह क्या, फिर ध्यान में रखेगा कि अकबर जा रहा था सेंट्रलाइजेशन के,
جب آپ یا میں فیصلہ کرتے ہیں، جب آپ طالب علم تھے یا میں طالب علم تھا، تو ہم پڑھتے تھے جب خاص طور پہ اسی شعبے کے طالب علم تھے، تو ہمارا خیال تھا کہ اگر یا اساتذہ بھی پرسویٹ کر کہ یار اچھے مارکس لے لو گے تو یہ جاب ہوگا، یہ ہوگا، تو اس وقت یہ تربیت اس طرح سے ہوتی تھی. اب لیکچرشپ کے لیے ہوتا ہے کہ اگر فرسٹ کلاس آ جائے گی تو یہ یقینی ہے کہ تم اس میں چلے جاؤ گے. سیدھی بات ہے، میرے تصور میں اس وقت پنجاب یونیورسٹی کا تو یہ اعزاز جو مجھے حاصل ہوا یہ نہیں تھا، تو میں پبلک سروس جس میں میں سلیکٹ بھی ہو گیا تھا اتفاق سے. تو وہ پلاننگ کرتے ہیں نا. جب اکبر نے فیصلہ کیا کہ میں کیا ہوگا کہ لامحدود اختیارات جو ہیں وہ صرف میرے ہوں گے اور کوئی بندہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، لیکن جب اس نے اعلان کیا یا فیصلہ کیا، اس کی راہ میں ٹیل واقع تھی. ظاہر ہے سالہ سال سے ایک بالادست گروہ موجود تھا جن کی ہیجمنی تھی. اب آپ دیکھیے گا کہ سب سے پہلے اس نے بحرم خان نے کی، وہ اس نے جو پہنچا کہ یہ ایک بالادستی جو ہے اس کو پتہ. اس نے کیا کیا کہ اکبر کا یہ بہت وائز ڈیسیژن ہے، بہت اپریشیٹ کیا گیا. اس نے اس کو قتل کروانے کی بجائے، اس کے خاندان کو تباہ کروانے کی بجائے، اس نے وزیر کے اختیارات محدود کیا کر دیے، اس کو بے اثر کر دیا. وزیر کے پاس وہ ہوتا تھا اختیار فائنانس ڈپارٹمنٹ، دیوان اعلیٰ کے نام سے اس نے نیا عہدہ بنایا، اس کو کہا کہ اس کو الگ کرو وزارت سے. دوسرا اس کے پاس تھا کہ وہ افواج کا بھی سربراہ ہوتا تھا. اس نے وہ اختیار لے کے میر بخشی کے نام سے ایک مرکزی وزیر کا عہدہ کر کے اس سے وہ بھی. اب آپ دیکھیے کہ وزیر اتنا غیر بے اثر ہوا کہ جہانگیر جیسے بندے نے 1526 سے 22 سال بنتے ہیں، 22 سال میں تقریباً 19 برس اس نے وزیر کی تقرری ہی نہیں کی، کیونکہ وزیر اتنا بے اثر ہو گیا. تو یہ اصل میں جو ہیجمنی کو ختم کرنا یا اس کو بے اثر کرنے کا یہ بہتر ایک طریقہ تھا. اسی طرح وہ اختیارات کو کر. اب ہوتا ہے، آپ چونکہ میرے سے بہتر جاتے ہیں اس لیے میں بار بار آپ کو مخاطب کر رہا ہوں کہ دیکھیے اس کے بعد سب سے بڑا ایک یا نیکسٹ بالادست گروہ جس کو لیڈ کرتا تھا وزیر جاگیرداری. 1575 میں منصبداری سسٹم اس نے متعارف کروا کے جاگیرداری ختم کر، اس میں وراثت ختم کر، تمام جس کو کہتے ہیں آل دی لینڈز ور ٹیکن بیک اور بیکیم دی پارٹ آف خالصہ، جو مطلب بادشاہ کی ملکیت تھی اس کے خاندان میں، وہ بے اثر ہو گئے ان کی طرف. اب لاسٹ آخری رکاوٹ تھی علماء. اب جو میں کہہ رہا تھا وہ رول آف لا کو کہہ رہا تھا کہ ہر بندہ اوبے کرے گا چاہے وہ کوئی بھی ہے. اب ہوا کہ واقعہ جو ہے وہ مختصر، آپ کو خسارہ پتہ ہے، میں مختصر بیان کرتا ہوں کہ متھرا کے ایک برہمن نے مسجد کے لیے جو بلڈنگ مٹیریل تھا اس سے کو زبردستی اٹھوا کر ایک مندر میں استعمال کیا اور ہماری برگزیدہ ہستیوں کے خلاف شان و گستاخی بھی کی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں سب سے بڑا اکبر کو گمراہ کرنے والا تھا، ابو الفضل ہی اس کا انکوائری آفیسر بنا اور وہی متھرا گیا اور اس نے آ کے رپورٹ دی کہ متھرا کے برہمن کے خلاف جو شکایت ہے وہ صحیح ہے. ٹرائل ہوا، انہوں نے اس کو سزائے موت دے دی. سزا، اب سزائے موت پر عمل درآمد کا حق اختیار سربراہ کا ہوتا ہے. وہ ظاہر اتفاق سے بادشاہ یا ایمپرر اکبر تھا، وہ اس کو کہتا رہا، وہ ٹالتا رہا. اکبر ایک دن بغیر اکبر کو اطلاع دیے یا اس سے پرمیشن لیا اس نے قتل کیا. ظاہر ہے وہ پاگل ہو گیا کہ اس کا مطلب کہ ابھی بھی بالادستی جو ہے میری وہ ایبسلوٹ ہوئی نہیں. اس نے کیا کیا کہ اس نے فوراً اس کو ٹرمینیٹ کیا اور وہ پھر وزیر والا حال کیا. اس نے جوڈیشری الگ کر دی، مذہبی امور الگ کر دی، دو پوزیشن اس نے کریٹ کی. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ ڈاکٹر آئی ایچ قریشی ایک نامور پاکستانی ہسٹورین، بہت بڑا کام ان کا ہے، مگر یہ بھی ہے اس کے ساتھ کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہسٹورین بھی تھے. چلے وہ تو ایک ہو سکتے، کام ان کے بڑے ہیں. اب ان کی رائے اس واقعے کے بارے میں پتہ کیا دلچسپ ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ شیخ عبدالنبی جس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے یہ علماء کا گھرانہ تھا، اور علماء کا گھرانے سے ان کے تعلق کی وجہ سے یہ حنفی فقہ کے ایک ماہر تھے. ان کو پتہ تھا یہ
کہ حنفی فقہ کے مطابق اگر ایسا واقعہ ہو جائے کہ کوئی غیر مسلم کسی برگزیدہ ہستی کی شان میں گستاخی کر دے، اس کو کوئی بھی سزا دی جا سکتی ہے علاوہ سزائے موت کے۔ اس لیے اس کا آرگومنٹ دیتے ہیں وہ کہ اس کو اس مقام کا علم ہی نہیں ہوتا یا اس کو پہچانتا نہیں ہے، تو یعنی حنفی فقہ کی روح سے اس کو نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس وقت اصل میں ایک طرح سے جو شیخ عبدالنبی صدر الصدور اور قاضی القضات تھے، انہوں نے اپنی ایک بالادستی کا تاثر دیا، اس نے اس کو۔ اب یہاں سے سٹوری ہوتی ہے کہ وہ محضر نامہ کہ اکبر امام عادل ہوگا، یہ سارا یہ تو شروع سے مانتے آئے تھے، جہاں بھی ایبسولوٹ منارکیز تھی، وہ یورپ کی ہو، وہ یہ سب کانٹیننٹ کی ہو، وہ مسلمانوں کی ہو، غیر مسلموں کی ہو، یہ ایک ہی سا ہے کہ عدل یا عادل اسی کو کہا جاتا ہے۔ غلط تھا، یہ میں بھی جانتا ہوں۔ تو یہاں سے یہ پھر اس پہ ہوئے۔ اب دلچسپ بات ہے کہ جو بدایونی ہے یہ بہت پڑھا لکھا تھا، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے یہ جو میڈیول پیریڈ ہے اس میں ضیاء الدین برنی جو تاریخ فروشاہی والے ہیں، اور ویسے فتاوی جہانداری ان کا اس سے بڑا کام ہے، اور ملا عبدالقادر قادر نصر نگاری تاریخ نویسی میں یہ ٹرینڈ سیٹرز ہیں۔ فیوڈلزم کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، رول آف علماء، پھر یہ تاریخ فروشاہی بیسٹ کام۔ بدایونی کا پہلا غالباً کام ہے برِ صغیر میں ریلیشنز بٹوین اسٹیٹ اینڈ ریلیجن، یہ بڑا کام کرتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ اس نے اس کو ارادی یا غیر ارادی طور پر اس سے بہت سے واقعات مسخ ہو گئے، اور اس میں آپ اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتے ہیں کہ اکبر نے نماز پر پابندی رکھی۔ وہ لمبی بحث ہے، لیکن بتاؤ آپ نے سن رکھا جو اچھا جی ٹھیک ہو گیا، یہ اصل میں کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ ہے، اسے نماز پر پابندی عائد کر دی۔ پھر جا کے وہ آگے لکھتے ہیں بدایونی کہ اکبر نے کہا کہ ریشمی کپڑے اور زیور پہن کر نماز پڑھی جا سکتی، جو مردوں پہ ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتے اس حالت۔ اچھا، اس کا مطلب نماز پڑھی جا رہی تھی لیکن وہ اس طرح سے۔ پھر کہتے ہیں کہ فتح اللہ خان شیرازی جو امامی مشرب سے تھے، وہ اکبر کے دربار میں نماز پڑھتے۔ اکبر کو سنی راسخ العقیدہ مسلمانوں سے، یعنی وہ امامی مشرب فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ چلیے یہ بھی بات ہو گئی۔ اب چوتھی اسٹیٹمنٹ اس کی ہے کہ شیخ محمد موسیٰ جو ایک کہ جو ایک سنی راسخ العقیدہ مسلمان تھے، اکبر کے دربار میں نماز کے وقت کھلا اذان دے کر نماز ادا کرتے۔ اب یہ چار اسٹیٹمنٹس ایک واقعے کے، اور شیخ محمد موسیٰ واقعی بہت بڑے علماء میں شمار ہوتے، بلکہ بدایونی جو ہے ان کے مرتکز بھی تھے۔ تو اس طرح سے بھی تضاد آتے، حج پہ پابندی لگائی، ٹھیک ہے۔ 1579 میں محضر نامہ ہو گیا کہ جس میں اس نے ایک مذہب کے اختیارات استعمال کیا، حالانکہ وہ ایسا مذہب ہے، شاید دنیا میں بعض مذہب ہے کہ جس کا وہ سربراہ تھا یا پروفٹ تھا، اس کی کتاب کوئی نہیں ہے، اس کا ٹیمپل کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی اس کا وجود نہیں ہے دنیا میں جو بھی ہوتا ہے۔ اب 1583 میں شاہی قافلہ گیا جس میں گل بدن پہ کمی نہیں، اور بلکہ اکبر کا جو مرزا عزیز کوکا فاسٹر بردر ہے وہ بھی اس میں گیا۔ تو یعنی کہ اس طرح سے بہت سے واقعات ہیں۔ تو اس میں لاسٹ میں بات آپ سے کروں، پھر کچھ ذہن میں آپ کے سوال آئے تو پوچھے گا۔ اصل میں ایک تو یہ ہوا کہ بدایونی نے اس طرح سے کیا، اس کے اسباب اور بھی ہیں۔ ابو الفضل فیضی یہ کلاس فیلو تھے، اسی کی ریکمنڈیشن پہ وہ بھائی دربار میں آئے اور وہ اس سے آگے نکل گئے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جو 18ویں اور 19ویں صدی میں قومیت کی تحریکیں ہیں ہندوستان میں، اس میں میرا خیال ہے سب سے بڑی جو وکٹمائزیشن جس کے ساتھ ہوئی ہے دونوں کی طرف سے، وہ تاریخ کے ساتھ۔ اس میں جو ہم نے اپنے ہیروز بنائے اتفاق سے، وہ تمام آپ دیکھے گا ہیرو جو تھے وہ ملٹری کمانڈرز تھے، کہ وہ جیسے آپ شروع کر دیں محمد بن قاسم ورسز داہر، محمود غزنوی،
वर्सेस सोमनाथ कर दें, या शुरू में जो पंजाब के वो रूलर्स के ख़िलाफ़ लड़ा था, तो आप ये सारे करते जाए, फिर औरंगजेब वर्सेस शिवाजी, ये वो। अब उन्होंने कौमियत वाली तारीख में हिंदुओं ने ये भी कहा कि अकबर भी हमारा हीरो था, क्योंकि वो मुस्लिम हिंदू इत्तेहाद की बात करता था। इन्होंने कहा वो तो था ही मुर्तद, वो तो एक नए मज़हब का पानी था। फिर उस वक्त इन्होंने उसमें से तलाश किया और फिर उस पर ये सारे बात, ये मेरे जहन में आता है। अगर अब आपके जहन में कुछ अपनी ज़बरदस्त सर, आपने बड़े मुख्तसर वक्त में पूरे हिंदुस्तान की तारीख को रिकैप कर दिया। अब ये एक छोटा सा जो सवाल आमतौर पर स्टूडेंट्स के जहन में होता है कि उस वक्त ज़ाहिर है कम्युनिकेशन सोर्सेज भी नहीं थे और इतने ज़्यादा वसाइल भी नहीं थे, इसके बावजूद उसकी जो गवर्नेंस थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी और 50 साल उसने हुकूमत की। तो उसके पीछे ज़ाहिर है एक तो जो अभी आपने बताया कि उसकी जो रवादारी की पॉलिसी थी उसका रोल था, उसकी जो मामलात को अपने कंट्रोल में लेने का अमल था वो भी शामिल था। तो इसके अलावा भी कोई सर चीज़ थी? जी बिल्कुल, इसमें आपको मैं ये बता देता हूँ आपको कि एक saying है that vast empires and narrow mindedness cannot go together। अगर कोई बंदा किंगडम से अंपायर की तरफ, अब आप देखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से 1857 तक जो हमारे पास तकरीबन रिकॉर्ड है, उसमें 4 अंपायर्स हैं। पहली जो है मौर्यन है, वो बानी जो थे चंद्रगुप्ता, उनके बारे में अभी कन्फ्यूजन है वो, लेकिन एक राय है कि वो शायद जैन मत के पैरोकार हो गए थे आखिरी ज़माने में। लेकिन अशोका तो एक प्रिंसिपल है जो बुद्धिस्ट था, और बल्कि ओल्ड बुद्धिज़्म हिनायाना स्कूल से ताल्लुक़ था उसका। और उसके बाद है कुशाना। तो आप कह लें कि किसी हद तक ये दोनों अंपायर जो है बुद्धिस्ट अंपायर हैं। इसमें अगर आप देखेंगे उनके यहाँ अहम ओहदेदार जो है वो तमाम मज़हब के पैरोकारों के उसमें रखे हैं, बुद्धिस्ट होने के बाद। अब थर्ड एम्पायर जो है बिफोर मुस्लिम्स, गुप्ता, इसको कहते हैं रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। वो दोबारा वो कायम हो गया, संस्कृत सरकारी ज़बान हो गई, मगर उसमें जो आला अहदेदार हैं वो बुद्धिस्ट भी हैं, जैनी भी हैं और दूसरे लोग भी हैं। सही, ठीक है। अब ये जो एक प्लुरलिस्टिक होती है अप्रोच, ये रियासतों को वसी करती है, उसमें इस्तेकाम इस वजह से आता है, इसमें रिफॉर्म्स होते हैं। और एक आप चूँकि मैं इसके बार बार कह रहा हूँ, आपको पता है इन चीज़ों का। देखिए एक हुकूमत कायम कर दी ना, एक हमलावर आया, वो मिलिट्री कमांडर था, वो जंग जीत गया, फातेह हुआ, बादशाह बन गया, वो अल्लाह का साया भी हो गया ज़मीन पर, सब कुछ हो गया। मगर जो दूसरी स्टेज थी वो फतह जो होती है वो होती है आर्जी मैदानी जंग। मुस्तकिल वो होती है कि जब अपने फतह शुदा इलाकों को वो मुस्तहकम कंसोलिडेट कर, यहीं से कई मतलब जो है वो पीछे यू टर्न भी हुआ है उनके साथ, दिलों को फतह करें। ठीक हो, अब वो करें। और इसी के साथ इसका बी पार्ट होता है सकाफती बर्तरी। अब तीसरा जो होता है, अगर ये इस्तेहकाम नहीं होता तो मैं नहीं ये कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि बेशतर केसेस में इस्लाहात नहीं होते। अब इस्लाहात के भी 2 तरीके हैं, देखिएगा, जहाँ पे अम्पायर्स कायम हुई हैं, एक इस्लाह होती है, इस्लाहत होती है, आपने फ़ौज को इस्तेमाल किया, आपने ताकत का इस्तेमाल किया, लोगों को मजबूर किया, ये आर्जी है। असल होती है कि जो इदारों के ज़रिए रिफॉर्म्स, वो फिर एक दरख्त की मानद वो फैला हुआ है। जैसे मैंने भी कहा ना, अलाउद्दीन, वो ऐसा दरख्त है जो शेर शाह सूरी के ज़माने में भी बहुत बड़ा हो चुका था, और शेर शाह सूरी के बाद अकबर के ज़माने में बड़ा हो चुका, और ब्रिटिश दौर में भी उसके साथ दिखाई देते हैं। उसके बाद होती है कल्चर। कल्चर का ताल्लुक है फाजिल दौलत से। फाजिल दौलत जो होती है वो रिफॉर्म्स के बगैर नहीं। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको अब अकबर आ गया। अकबर से पहले की सूरत हाल आपको पता है कि मिली जुली है कि अकबर का यहाँ पे एक हतमी फैसला है कि अब आप अकबर का जो क्रेडिट है 1556 में जब वो हुक्मरान हुआ, तो लिखा है आपकी तारीखों में बेशतर में हिंदुस्तान का हुक्मरान नहीं। आप उसके प्रसिद्ध सोर्सेज में जाइएगा, अकबर को जो विरासत में लाके उस वक्त मिले हुमायूं की वफ़ात के बाद, वो था दिल्ली, आगरा, आधा पंजाब, 2.5 इलाके समझ गए, और पूरा सब कॉन्टिनेंट देख लिया।
تو یہ یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ہی اسٹارٹیڈ ہز کیریئر فرام اسکریچ، وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اچھا لیکن وہ آہستہ 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 وہ پانی پت کی جو ہے جنگ جیت گیا. کریڈٹ خیر اس کا بیرم خان کا ہے. اچھا ابھی اس وقت بھی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا جو وار لارڈس تھے، یہ جو ٹرکس تھے، انہوں نے اکبر کو مجبور کیا کہ تم اپنے باپ کی طرح کابل جاؤ، پھر وہاں پر سالیڈیٹ کر کے پھر اٹیک کرو. بیرم خان جو ہے اس نے کہا نہیں ادھر ہی ہم رہے. تیمور بکار کو شکست ہو گئی. اب وہاں سے جو 2.5 علاقوں سے سٹارٹ کرتا ہے. ہی ڈائڈ ایز ماسٹر آف ٹیریٹریز. پہلا امپائر بلڈر میڈیول پیریڈ وہ ہے. اب وہ اس نے کیسے کیا؟ وہ ہے تھا پلورلزم. جو ابھی آپ سے کہا تھا سنگولرزم اصل میں پتہ کیا ہے اس کا المیہ یہ ہے کہ سنگولرزم استعارہ جو ہے وہ استعارہ ہے کھڑے پانی کا، جو 1 یا 2 دھوپ کے بعد اس میں بدبودار ہونا، اور یہ تخلیق کا سمبل ہے. تخلیق سے مراد ہے کہ آپ نے جب تک پلورلسٹک. اچھا اب آپ خود دیکھ لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں اور جتنی بھی منرلز ہیں، اللہ تو مطلب ہر چیز پر قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن ایک سے اس نے کچھ نہیں بنایا. ایک چونکہ وہ خود تھا، سمجھ گئے نا؟ تو ایک اس کو ہی اچھا لگتا ہے. تو اس لیے ہوا کہ جو اکبر کا آپ کہتے ہیں کہ اس میں میں نہیں یہ کہہ سکتا آپ سے کہ جی اکبر کے تمام فیصلے جو تھے وہ میرٹ پر تھے یا اہلیت کے. یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. مطلب وہ حکمرانی پہ کئی اعتراضات ہمارے بھی ہیں، لیکن چونکہ وہ اب ایک فیکٹ ہے کہ وہ تھا، تو وہ دوسروں سے کیوں مختلف تھا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے اللہ شیر شاہ سوری کیا ہوتا تھا. ایک آپ خود دیکھیے گا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جس حکمران نے ایک تو رواداری یعنی دوسروں کا احترام کیا ہے تو اس کی ریاست پھیلی. یہ ہوئی. اب دوسرا دیکھیے گا کہ ڈیلی روٹین ہر حکمران کی ہوتی تھی. جس نے اس کو آبزرو کیا ہے اس کی حکومت ہمیشہ. اب شیر شاہ سوری جو ہے یہ کہتے ہیں کہ 68 ایج تھی جب حکمران بنا، اور اس کی ڈیلی روٹین جو تھی 18 گھنٹے تھی ڈیلی. اس کے بعد 6 گھنٹے وہ کچھ اور کرتا تھا جس میں سونا اور یہ. اچھا اکبر کی ڈیلی روٹین دیکھیے. جس دن اس کی ماں کا انتقال ہوا اس نے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا. اس نے کہا کہ میری ماں کی نماز جنازہ اور تدفین ظہر کی نماز کی جو بریک ہے، کیونکہ یہ کورٹ میں وہ بریک ہوتی تھی ظہر کے وقت، اس میں انہوں نے نماز پڑھنی یا نہیں پڑھتے تھے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. کھانا کھانا، تھوڑا سا ریسٹ کرنا، پھر دربار منعقد کرنا. پھر اس نے آ کے دربار منعقد. اور آپ جانتے ہیں کہ شاہ جہاں بوجہ بیماری کے وہ جھروکے میں نہیں آیا. افواہ پھیل گئی کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، دارا نے حکومت سنبھالی. اب اورنگزیب پہ الزام ہوتا ہے کہ جی وہ ایک تنگ نظر حکمران تھا، وہ یہ تھا. یہ بھی فیلسیز ہیں ہسٹری میں. آپ اس کی ایک معروضی آپ حالات پہ جائیں گے کہ جب یہ واقعہ دیکھیں گے اس کے ساتھ بیچارے کے ہوا کیا ہے. 50 سال کا دور اس کا بھی ہے، اور آؤٹ آف 50 ایئر فار 25 ایئر ہی واز ایبسنٹ فرام دی کیپٹل. وہ دکن میں خیموں میں رہ رہا تھا. اس میں ڈیلی روٹین جس کو کہتے ہیں ڈسلوکیشن آف ایڈمنسٹریشن. ڈیلی روٹین جو خطوط آ رہے ہیں، خفیہ رپورٹس آ رہی ہیں، وہ سارا کرنا وہ اس کی ڈاؤن فال. بہت شکریہ سر. عزیز طلبہ و طالبات اور ناظرین، آپ نے پروفیسر سید قمر عباس صاحب کی گفتگو سنی. یقیناً انہوں نے بڑے مختصر عرصے میں، مختصر وقت میں پورے سب کانٹیننٹ کی جو ہماری کورٹ کی ہسٹری ہے اور جو اس علاقے کی تاریخ تھی اس کو ریکیپ کیا ہے. یقیناً آپ کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوں گے، تو آپ اپنے سوالات کمنٹ میں کیجیے. ہم پروفیسر صاحب سے دوبارہ ان کے جوابات. بہت شکریہ.